اور اس سیلاب نے ان پہاڑوں کیا اس پر لگے ہوئے درختوں اور ان کے پتوں اور ان کے ٹہنیوں تک کو اللہ تبارک تعالیٰ نے غرق کر دیا، کوئی بھی نہیں بچے، صرف وہی لوگ NB میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اناؤنسر حضرات کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، کسی کو زمین پر بیٹھانا اور کسی کو آسمان پر بلانا۔ ظاہر ہے کہ جو القابات انہوں نے کہے میں اس کا بالکل اہل نہیں ہوں، لیکن ان کی مجبوری ہے آپ حضرات کو بلانا۔ ہندوستان بھر کے خطیب نہیں کہیں گے تو کیسے آپ آئیے، لیکن جب بات کروں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کہاں کا ہوں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، ہمارے سامنے بیٹھے معزز مہمانان کرام، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہم سب پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس ذات پاک نے ہم سبوں کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا۔ 206 ممالک میں 4200 مذاہب چھوٹے بڑے ہیں، ان تمام میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، یہ خدا کا بڑا کرم۔ اور ہم سب کا شجرہ سب سے پہلے آدمی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے ہے، اور وہ اس روئے زمین کا پہلا موحد اور وہ پہلا شخص ہے جنہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کو ایک مانا اور اس کی تعلیمات پر عمل کر کے دکھایا۔ اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ ہزاروں سال پہلے سے جو دین الہی اور دین توحید چلا آ رہا ہے، وہ دین توحید اور دین الہی میں ہم سب کو شامل فرمایا۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ نہیں؟ میرے بزرگوں، یوں تو ہم سب ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوئے، خاندانی اعتبار سے ہم مسلمان ہیں، اس اعتبار سے ایمان کی حقیقت اور اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت ہمارے دل و دماغ میں نہیں ہے، ورنہ جو ہمارے سماج میں، ہمارے گھر میں، ہمارے فیملی میں جو بے حیائیاں پھیلی ہوئی ہے، ایمان کی وہ حلاوت جو صحابہ کو اور بزرگان دین کو اور ائمہ مجتہدین کو، تابعین کو، تبع تابعین اور بزرگان دین کو جو اہمیت اور جو حلاوت ان کو محسوس ہو رہی ہے، اگر وہ حلاوت ہمارے دل و دماغ میں آ جائے تو یقیناً ہم میں سے کوئی شخص گناہ نہیں کرے گا، ہم میں سے کوئی شخص نافرمانی نہیں کرے گا، ہم میں سے کوئی شخص شریعت اور سنت کے خلاف زندگی گزارے گا ہی نہیں۔ ابھی حال میں ارریہ کی سرزمین میں حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم اس ملک کے بڑے عالم دین اور بڑے باپ کے بیٹے اور بزرگ باپ کے بیٹے، خود بزرگ شخصیت، وہ تشریف لائے اور یہی ارریہ کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ جب میں 13 سال کی عمر کا ہو گیا تو میرے باپ نے کہا کہ خلیل، اصل ان کا نام سجاد تھا، خلیل الرحمن جوڑا گیا اس کے ساتھ، تو کہا سجاد میاں تمہاری عمر 13 سال ہو گئی ہے،
تم میرے گھر میں پیدا ہوئے، میں مسلمان ہوں اس لیے تم مسلمان ہو، لیکن اسلام کی حقانیت کو اور ان کی سچائی کو تم نے پڑھا نہیں ہے اور اس پر تحقیق نہیں کیا، اس پر تم نے ریسرچ نہیں کیا۔ فلاں کتاب پڑھو اور پڑھنے کے بعد اسلام کی حقانیت کو سمجھو اور اس کی تحقیق کرو اور ریسرچ کرو اور اس کے بعد پھر ایمان قبول کرو۔ میرے بزرگوں، یہ تربیت کا ایک انداز تھا۔ جب اس واقعے کو سنا تو میں بھی دنگ رہ گیا، ان بزرگان دین نے اپنے اولاد کی کیسی کیسی تربیت کی۔ میرے بزرگوں، آپ کا جلسہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے، تعلیمی بیداری کا جلسہ ہے، اور وہ بھی مدرسہ محمودیہ ہاٹ گاؤں کے تحت ہے۔ ظاہر ہے کہ محمود کا لفظ بہت ہی بابرکت لفظ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک محمود بھی ہے، اور اس ہندوستان کے سرزمین پر اس ملک کے آزادی میں جو بڑی قربانی دی ہے اس میں سے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی محمود ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، ہو سکتا ہے کہ اس مدرسے کی نسبت وہی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہو، تو اس اعتبار سے اس علاقے کا یہ مدرسہ واقعی محمود ہونا چاہیے اور آپ کی توجہ اس مدرسے کی طرف ہونی چاہیے۔ میں بھی جس مدرسے سے آیا ہوں اس کا نام بھی مدرسہ محمودیہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بشن پور پر سرائی کا ہے اور یہ ہاٹ گاؤں اور اطراف اور اکناف کا ہے۔ اصلاح معاشرہ کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ انسان کی زندگی شریعت پر آ جائے اور سنت پر آ جائے۔ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے جب جس کی زندگی شریعت پر آ جائے، سنت پر آ جائے، معاشرے کا اصلاح ہو گیا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہماری اور آپ کی زندگی سنت اور شریعت پر آ جائے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت تاریخی جملہ استعمال کیا، لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح اولها۔ اس امت کے بعد کے لوگ نہیں کامیاب ہو سکتے ہیں، نہیں صلاح اور فلاح اور کامیابی پا سکتے ہیں مگر انہی چیزوں پر عمل کر کے جن چیزوں پر عمل کر کے پہلے لوگ کامیاب ہوئے ہیں، یعنی صحابہ کامیاب ہوئے ہیں، تابعین کامیاب ہوئے ہیں، تبع تابعین کامیاب ہوئے ہیں، بزرگان دین کامیاب ہوئے ہیں۔ آج بھی اگر ہم کو صلاح اور فلاح چاہیے، سماج میں انقلاب چاہیے، سماج میں اصلاح چاہیے اور اچھے معاشرے کی تشکیل چاہیے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ وہ جو پہلے کے لوگ ہیں یعنی صحابہ اور تابعین ہیں اس کے طریقے پر آنا ہوگا۔ میرے بزرگوں، پہلے کے لوگ بھی کامیاب ہوئے ہیں، ابھی بھی جو لوگ کامیاب ہیں، بعد میں بھی جو لوگ کامیاب ہوں گے وہ سب کے سب شریعت اور سنت پر چل کر ہی کامیاب ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ اور کوئی صورت نہیں ہے کہ انسان کامیاب ہو جائے۔ لوگ اس سمجھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر کامیابی کے لیے بہت پیسے چاہیے، کامیابی کے لیے بہت ہی بڑے بڑے عہدے چاہیے، بڑے بڑے منصب چاہیے اور عزت اور شرافت چاہیے تو ان کو کامیابی ملے گی۔ یاد رکھیے، ابھی ہم سب کے لیے کامیابی کے لیے، صلاح اور فلاح کے لیے، چین اور سکون کے لیے سنت اور شریعت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ میرے بزرگوں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال کے ساتھ سمجھایا کہ شریعت اور سنت کی حقیقت کیا ہے۔ کہا ان السنت کا سفینۃ نوح، سنت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ کہا من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق، جو اس کشتی پر سوار ہو گیا وہ سب کے سب بچ گیا اور جو اس کشتی پر نہیں سوار ہوا وہ سب کے سب غرق ہو گئے۔ میرے بزرگوں، آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کے اندر دعوت و تبلیغ کے کام کو کرتے رہے، لیکن چند آدمی کے علاوہ ایک روایت کے مطابق 50 اور ایک روایت کے مطابق 80 کے علاوہ لوگ ایمان میں داخل نہیں ہوئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کشتی بنائیے اور اپنے ماننے والوں کو سوار کر لیجئے۔
اور جو لوگ آپ کے ماننے والے نہیں ہیں ان سب کو غرق کر دیں گے۔ لوگ مذاق اڑانے لگے، خشکی میں یہ کشتی بنا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے دکھایا، زمین کو کہا پانی ابلو اور آسمان کو کہا پانی برساؤ، اور اتنا بڑا سیلاب ہوا، اتنا بڑا سیلاب ہوا کہ سارے کے سارے لوگ غرق ہو گئے۔ وہ لوگ جو مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ نوح علیہ السلام کیا ہو گیا ان کو، نوح کو یہ خشکی میں کشتی بناتے ہیں، ارے ہم لوگ تو جودی پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے اور ان پہاڑوں پر لگے ہوئے شاخوں پر چلے جائیں گے اور درختوں کے اونچی اونچی ٹہنیوں پر جا کر بیٹھ جائیں گے، یہ سیلاب کہاں تک وہاں پہنچ سکے گا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے سیلاب کو حکم دیا اور اس سیلاب نے ان پہاڑوں کیا، اس پر لگے ہوئے درختوں اور ان کے پتوں اور ان کے ٹہنیوں تک کو اللہ تبارک تعالیٰ نے غرق کر دیا، کوئی بھی نہیں بچے، صرف وہی لوگ۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھے اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔